یہ سفید چادر پر اگر لال دھبے نہ لگے تو تمہارے جسم کا ایسا حشر کروں گا کسی اور مرد کے قابل نہیں رہو گی۔ دلاور خان کی ماں نے اپنی بھاجی سے زبردستی دلاور خان کا نکاح کروایا۔ سفید چادر کو دیکھ کر اینی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا، اس کے شرارے کو کھینچتا اینی پر جھکا۔ تم شہری لڑکیاں اپنے یاروں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہو اور تم بھی یقیناً ایسا کر چکی ہو۔ اینی مزاحمت کرتی رہی۔ وہ سفید چادر پر اسے لٹائے جھٹکے سے۔ بیڈ پہ گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس وقت وہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر لہنگا پھیلائے اس محل نما کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی قسمت کسی رانی جیسی تو بالکل نہیں تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ دلاور خان کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا، اور وہ نازک سی لڑکی اس وقت دلاور خان کی بیوی بنی بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ دلاور خان سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب دلاور خان کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اینی کو اپنی ماں پر شدید غصہ آیا ہوا تھا، جنہوں نے زبردستی دلاور خان کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ کاش کہ وہ اپنی ماں کو اپنی حقیقت ہی نہ بتاتی اور نہ وہ دلاور خان کے ساتھ اس کی شادی کرواتی۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اتنی ہی زور سے کمرے کا دروازہ بھی بند ہوا۔ بھاری قدموں کی آہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ اینی کا دل مزید ڈرنے لگا تھا۔ وہ پسینے میں نہا گئی تھی، ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دلاور اس کے پاس آیا اور اس دلہن بنی ہوئی لڑکی کے بازو کو دبوچتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا۔ یہ جو تمہارے گھر والوں نے یوں اچانک تمہاری شادی کروائی ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ۔ اگر میری ماں مجھے اتنا زیادہ بلیک میل نہ کرتی تو تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ تم جیسی لڑکیوں کی اصلیت کون نہیں جانتا؟ خود تم میرے خاندان کی عزت ہو، لیکن تم جیسی لڑکیاں عزت کہلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب شاباش، مجھے خود آرام سے بتا دو کہ آخر تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا؟ تم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جو تمہارے گھر والوں کو یوں اچانک تمہاری شادی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا۔ دلاور، وہ مما نے بس ویسے ہی میری آپ کے ساتھ شادی کروا دی، وہ معصومیت سے بولی، اور اپنی مٹھیوں کو اس نے بہت زور سے بھینچ لیا۔ اس کے سامنے نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ورزشی جسم، شوبدار شخصیت والا شخص جو سامنے اس وقت سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی گرے رنگ کی آنکھوں میں اس وقت اس قدر غصہ تھا جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ میں تم سے کچھ سوال پوچھ رہا ہوں، ایسا تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ چھوئی موئی سی لڑکی ہو تم۔ 18 سال کی عمر میں کیا تمہاری ماں کو اتنی ضرورت پڑ گئی کہ اچانک تمہاری میرے ساتھ شادی کروانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ پتہ ہے میری عمر کتنی ہے؟ 35 سال کا ہوں، تم میری آدھی عمر کی ہو۔ تمہاری ماں نے کیوں تمہاری شادی کروائی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ شاباش، وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب کی بار دوبارہ سے اینی نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، جبکہ وہ جانتی تھی دلاور کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو وہ اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دے گا۔ وہ اسے پیچھے ہونے لگی۔ دیکھو، مجھے میری ماں نے منع کیا ہے کہ تمہیں کبھی چھوٹی اور تم کم عمر ہو تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ کروں، تمہیں بخش دوں۔ ابھی تمہیں کچھ وقت دوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے تمہیں وقت دوں۔ مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے تم ماں بیٹی نے؟ میری ماں کو بھی تم لوگوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ ایسا تو تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں میرے پلوں سے باندھا۔ وہ تو مجھے ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی پاکیزہ ہو۔ تمہاری پاک دامنی کا ثبوت تو مجھے آج رات مل جائے گا، لیکن خدا گواہ ہے اگر تم پاکیزہ نہ نکلی نا تو تم نے اپنے آپ کو پہلے کسی اور مرد کے حوالے کیا ہوا، تو پھر دیکھنا کہ میں تمہارے وجود کا کیا حشر کروں گا۔ تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ دلاور خان پھر تمہیں اپنی اصلیت دکھائے گا۔ دلاور خان سے شادی کرنے کا انجام تمہیں پتہ چلے گا۔ میں تم سے ابھی بھی آرام سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دو، اپنے یاروں کے ساتھ تم نے بھی جا کر ہوٹلوں میں اپنی راتیں رنگین کی ہیں؟ چلو شاباش، مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے بولا ہے نا، کچھ بھی نہیں میں نے کیا۔
اب کی بار اینی غصے میں چلاتے ہوئے بولی، لیکن باہر سے جتنا بھی غصہ دکھا لیتی، اندر سے دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، ابھی پتہ چل جاتا ہے تو مجھے خود تو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ یہ کہہ کر دلاور نے بیڈ، جو کہ گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا، ایک ہی لمحے میں اس سے خوبصورت سی بیڈ شیٹ کو توڑ پھینکا۔ تمہیں معلوم ہے نا، عورت کی پاکیزگی کا مرد کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو تمہارا بھی ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف گیا۔ اس کے بعد جو حرکت وہ کرنے لگا، وہ دیکھ کر تو اینی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ لوگ کتنے جاہل ہوتے ہو، تم لوگ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی جاہل ہو، یہی جہالت پائی جاتی ہے آپ لوگوں میں بس۔ عورت کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، نہ ہی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کرنے دوں گی۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، دیکھو وقت تو تمہیں شادی سے 1 ہفتہ پہلے بھی ملا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ 1 ہفتے میں سوچ لیتی، بہانے بنا لیتی کہ میں نے شوہر کو کیا جواب دینا ہے۔ میں نے کیوں اپنا آپ کسی اور مرد کے حوالے کیا؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا تو اینی اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اینی کو پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ اینی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ چھوئی موئی سی چھوٹی سی لڑکی بھلا کہاں اس 6 فٹ کے مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی، کہاں اسے اپنے اوپر سے ہٹا سکتی تھی۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا ہوا اپنی قمیض کو اتار کر دور اچھال چکا تھا، اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے، شرم نہیں آتی میرے سامنے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ واو، زبردست، بہت اچھی ایکٹنگ کر دیتی ہو تم۔ مجھے گاؤں کا جاہل مرد سمجھتی ہو نا تم؟ تو ابھی اس مرد کو ایک پاکیزہ لڑکی چاہیے تھی، تم جیسی نہیں چاہیے تھی۔ اینی نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بس بھی کرتے، جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے بکواس کیے جا رہے ہیں۔ خبردار جو آپ نے دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی، میں بھی اس رشتے کو ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ہی ابھی اس رشتے کو قبول کروں گی۔ مجھے بھی کچھ وقت چاہیے۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی جب اس کی کرتی کی طرف دلاور کے ہاتھ گئے۔ جیسے ہی زپ کھلنے کی آواز آئی، وہ جی جان سے کپ کپائی۔ اس کے کندھے سے کرتی کو ہٹاتا ہوا اپنے دانت وہاں پر گاڑ چکا تھا۔ اس کا دل یوں تھا جیسے ابھی پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی کمر پر ناخن گاڑتی ہوئی اسے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ بس مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا۔ مجھے دیکھنا ہے کہ تم کتنی پاکیزہ ہو۔ اینی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اس کی حرکت پر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اچانک اس شخص نے ایک جھٹکے سے اس کے شرارے کو کھینچ کر، اینی کی جب آنکھ کھلی، اس نے خود کو اکیلے کمرے میں پایا۔ اس کی مما کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اسے یاد تھا جیسے ہی وہ ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی تو اچانک اس کا سر چکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن اب کمرے میں خود کو اکیلا پا کر وہ تھوڑا پریشان ہوئی، کیونکہ اسے تھوڑا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ فرزانہ بیگم ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، لیکن آج اس کی مما کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ چلتی ہوئی باہر آئی تو سامنے ہی فرزانہ بیگم اور اس کی خالہ جان عشرت بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اینی باہر آئی تو فرزانہ بیگم نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ عشرت بیگم نے روک دیا۔ فرزانہ کیا کر رہی ہو؟ بچی ہے، ہو جاتی ہیں بچوں سے ایسی غلطیاں، اب اسے مارنے پیٹنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوگا۔ فرزانہ بیگم نے دوبارہ سے اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ اس وجہ سے میں تجھے شہر لے کر آئی تھی، سب کے خلاف گئی تھی تیری پڑھائی کے لیے، میں تجھے یہاں پر لائی تھی۔ تجھے معلوم ہے تیرے تایا جان کو اور تیرے چچا جان کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو وہ ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ اگر یہ بات ذرا سی بھی حویلی میں پہنچی تو تجھے پتہ ہے تیرا کیا حشر ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ مما میری بات تو سنیں، اینی گھبراتے ہوئے بولی۔ اب کچھ کہنے سننے کو بچا بھی ہے کیا؟ مما میں اس بارے میں نہیں جانتی۔ اینی اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرنے لگی،
لیکن ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ پہ تماچا رسید ہو چکا تھا۔ وہ تو مسلسل اپنی بیٹی کو مارے جا رہی تھی۔ عشرت بیگم کہنے لگی، دیکھو اینی، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ بات حویلی والوں تک پہنچے۔ اگر یہ بات حویلی والوں تک پہنچ گئی تو قصوروار میں بھی ٹھہرائی جاؤں گی۔ میں نے بھی تمہارا ساتھ دیا تھا۔ اب میں یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ ختم کروا دیا جائے اور اینی کا سادگی سے دلاور کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہ سن کر اینی آنکھیں پھاڑے کہنے لگی، دیکھیے میری بات تو سنیں، آپ لوگ بس اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں، مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ اینی گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحات آنے لگے۔ وہ اپنی ماں کی حقیقت نہیں بتا پائی، آج اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، مما میری بات تو سنیں۔ عشرت بیگم کہنے لگی، ہاں مجھے بتاؤ، تمہاری ماں تمہاری فی الحال کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ جب بات عشرت بیگم کو بتائی، وہ سن کر ایک دفعہ پھر فرزانہ بیگم آنکھ بگولا ہو گئی اور اس کے منہ کو تماچوں سے لال کر دیا۔ تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ کم از کم اپنی ماں کو تو کچھ بتایا ہوتا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے تو اب یہ وہم کھائے جا رہا ہے، تیرے تایا جان اور تیرے چچا جان کو جب معلوم ہوگا، انہوں نے بھی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ عشرت کمرے میں اور فرزانہ بیگم دونوں ہی پریشان ہو گئیں۔ عشرت بیگم اور فرزانہ بیگم کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر شہر آ گئیں، جہاں پر ان کے مائکے والے ہوتے تھے، لیکن وہ رہتی الگ گھر میں ہی تھی۔ عشرت بیگم نے ہر جگہ پر اپنی بہن کا ساتھ دیا۔ ابھی بھی فرزانہ بیگم کہنے لگی، دیکھو میں دلاور سے بات کروں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلاور میری کوئی بات نہیں ٹالتا، یہ سب کچھ ختم کرواؤ، اور میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اسے کہو جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ختم کریں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں مما، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، میں آپ لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ عشرت بیگم کہنے لگی، دیکھو پہلے ہی تم اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہو، خاندان کی عزت تمہاری وجہ سے خاک میں مل جائے گی، ہم گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، اب اگر تو نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے مار کر یہیں کہیں پھینک کر چلی جاؤں گی۔ اینی کو اپنے چچا جان سے اور اپنے تایا جان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ اب اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر فرزانہ بیگم یا عشرت بیگم میں سے کسی نے بھی تایا جان کو بتا دیا تو انہوں نے جان سے ہی مار دینا تھا۔ چاہتے ہوئے کہنے لگے، مجھے اس دلاور کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپ لوگ پہلے بھی مجھے یہی دھمکیاں دیتی تھی کہ دلاور کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی، مجھے اس کے ساتھ نہیں کرنی۔ میں آپ کو ساری حقیقت بتا چکی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ عشرت بیگم نے اسے بہت ہی محبت سے اور پیار سے فرزانہ بیگم کو اسے سمجھایا۔ فرزانہ بیگم کو تو اپنی بیٹی پر اس قدر غصہ آیا ہوا تھا، کیسے وہ کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ 2-3 دن بعد وہ واپس حویلی آ گئیں۔ تایا جان اور اس کے چچا جان دونوں کو ہی حیرت ہو رہی تھی۔ عشرت بیگم کہنے لگی، بھلا کیسے ان کی بہن واپس آ سکتی ہے؟ انہیں بھی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ عشرت بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، دلاور کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہتی ہیں۔ کھانے کی ٹیبل پر جب یہ بات عشرت بیگم نے بولی تو کھانا کھاتے ہوئے دلاور کے ہاتھ روکے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی اس کزن کی طرف دیکھا جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس حویلی میں آئے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے اور ان 5 ماہ میں ایک دفعہ بھی دلاور کے سامنے نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی دلاور کے سامنے آتی، منہ ڈھانپ کر فوراً ہی وہاں سے چلی جاتی۔ دلاور جیسے اسے دیکھ لے گا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، عشرت بیگم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ان کی عمروں کے درمیان کتنا زیادہ فرق ہے، ویسے بھی ابھی وہ پڑھنا چاہتی ہے، بچی نے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے۔ فرزانہ بھابی نے بھی تو بولا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھانے کے بعد ہی کوئی ڈیسیژن لیں گی، کوئی فیصلہ کریں گی، تو اب آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ دلاور کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے۔ عشرت بیگم کہنے لگی، دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی کی بات وہاں چل رہی تھی اور وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دلاور بھی اٹھ کر چلا گیا۔ فرقان صاحب کہنے لگے،
دیکھو بیگم، بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو منا سکتی ہو، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے تو یہ خوشی کا باعث ہوگا، ہماری یتیم بھانجی اسی گھر میں رہ جائے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت بیگم کہنے لگی، اس کی ٹینشن مت لیں، میں اسے منا لوں گی، کیونکہ عشرت بیگم کو معلوم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے منانا ہوتا ہے، جبکہ پہلے ہی غصے میں وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ عشرت بیگم جب کمرے میں داخل ہوئیں، دیکھیں مما، اگر آپ مجھے یہ کہنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں کہ میں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے شہری لڑکیاں کتنی بری لگتی ہیں۔ بے شک وہ میری کزن ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، میں چاچو کی بیٹی ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں بولا، کیوں بھائی، تمہاری ماں نے آج تک تم سے مانگا ہی کیا ہے کہ تم اپنی ماں کی ایک اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ عشرت بیگم غصے میں بولی، مما دیکھیں، آپ کچھ اور بھی کہیں مجھے، میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے فوراً ہی ہری جھنڈی دکھائی۔ کیوں نہیں دلاور، تم ایسا کر سکتے، وہ بہت اچھی ہے، اچھی بچی ہے۔ مما اگر وہ اچھی بچی ہے تو اس میں کیا کروں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ بیٹا ہمارے بڑھاپے کا ہی کم از کم خیال کر لو، ہمارے پاس تمہارے علاوہ ہے ہی کیا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ اگر وہ لڑکی اس گھر میں رہ جائے، چاچو کی آخری نشانی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہیں باہر جائے۔ اگر تمہارے چھوٹے چاچو کے پاس کوئی بیٹا ہوتا تو ضرور اس کے ساتھ شادی کروا دیتے، یا کوئی تمہارا اور بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ کروا دیتے۔ اب صرف تم دونوں ہی تو ہو اس خاندان میں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی آپس میں شادی کروا دی جائے۔ اگر تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو دوبارہ مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر جانے لگی۔ دلاور خان تو یہاں پر ہی پگھل جاتا تھا، ان کے پاس آ گیا، ان کے کندھوں سے پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ بس کر دیا کرے مما، آگے سے ایسی بلیک میلنگ کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے میں تیار ہوں آپ کی بھانجی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے عورت پر بالکل بھی یقین نہیں۔ مما میں نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ شادی، لیکن زبردستی آپ لوگ مجھے بول رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے کسی قسم کی آپ ڈیمانڈ مت کیجیے گا، میں یہ کروں یا وہ کروں۔ ٹھیک ہے وہ معصوم بچی ہے، اچھی بچی ہے، پیاری لگتی ہے آپ کو، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ابھی بھی وہ انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو بیٹا جو کچھ بھی بول لو، لیکن تمہاری شادی تو اینی کے ساتھ ہی ہوگی۔ اینی کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی مما کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ بولیں ویسا ہم کریں گے، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ یہ کہہ کر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو، بلا وجہ ہی تم اپنی ماں کو تنگ کرتے ہو۔ یہ کہہ کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دینے لگی۔ نہیں مما، میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، نہ ہی کبھی میں نے آپ لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، بس ویسے ہی کچھ معاملات میں بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہوں، خود سے جھگڑا کرتا ہوں، اپنے ساتھ بھی لڑتا ہوں، صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی وہ چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کبھی اس کے ساتھ دلاور کی بن پانی۔ حالانکہ وہ کتنے سال اس گھر میں رہی تھی، اکٹھے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ کبھی اس سے بات کی، نہ کبھی اسے پیار سے بلایا۔ وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ اسے اتنی زیادہ محبت بابا جان کی بھی نہیں ملی تھی، چچا اور تایا جان کی بھی نہیں ملی تھی۔ اینی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، پورے کمرے میں اس کی ہچکیاں اور سسکیاں گونج رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے غصے میں کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم کس چیز کا ماتم منا رہی ہو؟ ابھی تمہیں معلوم ہے جو حرکت تم نے کی ہے، اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں، ہم نے ہر چیز کو ہینڈل کر لیا ہے، یاد رکھنا آگے سب کچھ تم نے خود ہینڈل کرنا ہے۔ وہ غصے میں بولی۔ اینی خاموش ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد اس کا نکاح تھا اور وہ اپنے ماضی سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ بار بار اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔
اس نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑی ہوئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئیں، لیکن اس دوران بھی دلاور نے نہ کوئی اینی سے بات کی، نہ ہی اینی نے دلاور سے کوئی بات کی۔ لیکن پچھلے 2 دن سے دلاور بہت زیادہ غصے میں گھوم رہا تھا، نہ اپنی مما سے ٹھیک سے بات کر رہا تھا، نہ ہی فرزانہ بیگم سے۔ بابا تایا جان سے بھلا وہ کیا ناراض ہوتا، ان کا تو اس شادی میں کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی ہوئی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دلاور نے اپنے موبائل پر دیکھا، وہ سارے میسیجز دیکھے، پھر نہ جانے کتنی دیر تک ان تصاویر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ان سب کو پھاڑ کر چلانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی دلہن کے روپ میں اینی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بار بار ان تصاویر والی معصوم سی اینی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی تھی، اس سے زیادہ وہ تیز تھی۔ اس بات کا دلاور کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے منہ سے اپنی حقیقت بتائے، اور دلاور سننا چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اینی دیکھو، ہم دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے، لیکن جو بھی سچائی تم مجھے بتاؤ، 1 ہفتے کے اندر اندر ہم دونوں کا نکاح کیوں کروایا گیا، جبکہ اس حویلی میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ 6 مہینے کے بعد اچانک سے ایسا کیا ہوا، اور تم حویلی واپس کیوں آئی تھی؟ خالہ جان کا تو بہت زیادہ شوق تھا تمہیں پڑھانے لکھانے کا، کوئی تم بہت بڑی کچھ بن جاتی، لیکن اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، یہ تو تم خود ہی مجھے اشارے دے رہی ہو کہ میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ دلاور عجیب انداز میں اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ وہ 18 سال کی ناسمجھ لڑکی پہلے کتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ اب دلاور کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کمرے میں دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے، تم پاکیزہ ہو، ایک پاک دامن لڑکی ہو، یہ کہہ کر اسے دھکا دے چکا تھا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، میں آپ کو اپنے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنے دوں گی۔ وہ روتی سسکتی رہی، لیکن وہ دھیرے دھیرے حد سے بڑھتا گیا، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں۔ ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتا ہوا، نفرت بھری نگاہوں سے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا، اس کمرے کے اندر تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف ملے گی، لیکن باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم کس قدر گری ہوئی گھٹیا اور بد کردار لڑکی ہو۔ زبردستی جان بوجھ کر میری ماں نے تمہیں میرے پلوں سے باندھ کر ہر چیز کے بارے میں جانتے ہوئے بھی میری ماں نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب تمہیں برباد کروں گا، یہ کہہ کر وہ اسے خود سے دور کرتا ہوا بلکونی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک سگریٹ سلگاتا ہوا پیے جا رہا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ اس کی سگی ماں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، ایک بدکردار لڑکی کو، اپنی بہن اور اپنی بھانجی کی خاطر اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر دی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہیں اس کی مما؟ اسے بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی بھانجی انہیں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیاری تھی، جو انہیں خیال نہیں آیا کہ ایک ایسی لڑکی کو وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کر رہی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہاں پر سگریٹ پیتا رہا۔ اس کے بعد جب واپس کمرے میں آیا، وہ بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، دلاور میری بات تو سنیں، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ خود کو اس چیز کے لیے تیار کر رہی تھی، دلاور کو ساری حقیقت بتا دے گی۔ میں نے کسی قسم کا تعلق قائم کرنے سے پہلے تم سے حقیقت پوچھی تھی۔ میں نے بولا تھا کہ مجھے حقیقت بتا دو، لیکن تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اب تم موقع گنوا چکی ہو۔ کاش تم مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، تمہیں ایک موقع دے دیتا، لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اب خود کو مجھ سے دور رکھنا، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں کوئی فیڈر پیتا بچہ ہوں جو مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ تم لوگ مجھے اتنا بیوقوف سمجھتی ہو، اتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی،
वो गुस्से में बोला तो वो शर्मिंदगी से निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बैठी हुई मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाके चेंज करो। ये कहकर वो सोने के लिए लेट चुका था। आज पहली दफ़ा उसे अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वो उठकर बैठ गई। दिलावर को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अपने कमरे में चैन नहीं आ रहा था। इस वक्त अपनी मम्मा के कमरे की तरफ गया। वो जानता था कि अक्सर औकात इस वक्त बाबा रात को मैदान खाने में होते हैं। इस वजह से वो अपनी मम्मा के कमरे में आया। वो सो रही थी। चक्र उनके कदमों में बैठ गया। बहुत शिद्दत से रोने लगा। मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? अपने ही बेटे के साथ धोखा किया। वो तो गहरी नींद सो रही थी। उन्हें नहीं अंदाज़ा था न जाने कितनी देर तक उनके कदमों में बैठा रहा। इसके बाद जब वापस कमरे में आया, कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफ़े पर पड़ी जहाँ पर सुकड़ी सिमटी सो रही थी। वो बेड पर भी नहीं सोई थी। गुस्से में उसके पास आया। एक गैर मर्द के बिस्तर की जीनत बनते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? और अपने शोहर के साथ बेड पर सोते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है कि सोफ़े पर जाकर सो गई। वो गुस्से में बोला। एनी उठकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मासूमियत वाज़िया नज़र आ रही थी। हया उसकी आंखों से टपक रही थी। लेकिन अगर वो इतनी ही नेक पाकीज़ा थी तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। वो घबराते हुए कहने लगी, मैं जानबूझ के नहीं ये सब कुछ किया। मेरे किरदार के बारे में आप ऐसे बात नहीं कर सकते जब आपको हकीकत ही नहीं मालूम। वो कहने लगा, अच्छा, तुमने जानबूझकर अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया था? वो इस बात में सर हिलाते हुए कहने लगी, किया था, लेकिन अगर मज़ीद तो मेरी बात सुन ले। वो कहने लगा, मज़ीद क्या सुनूं? कि उसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। यही बताओगी ना? मैं तुम्हारी ऐसी झूठी कहानियाँ सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। ये कहकर वो जाकर सोने के लिए लेट गया। रात भर वो अपने घुटनों पर सिर रखे रोती रही। सुबह तक उसका वजूद बुखार में तप रहा था। सोफ़े पर आड़ी तिरछी सो रही थी। दिलावर खान ने जैसे ही उठा तो उसकी नज़र उसकी तरफ गई। फजर की आज़ानें हो रही थी। वो नमाज़ पढ़ने के बाद जब वापस आया तो अभी तक यूं ही कपकपा रही थी। उसके पास आया, एनी की पेशानी पे हाथ रखा जो बुखार में तप रही थी। वो थोड़ा परेशान भी हुआ। उठो, जाके बेड पे सो जाओ, यहाँ पर ठीक से नहीं सो पा रही होगी। वो गुस्से और नफ़रत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के नाते उसे इतने प्यार से यहाँ पर, इतने बुखार में यहाँ पर नहीं सोता हुआ देख सकता था। एनी, मैंने क्या बोला है? उठो, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। उसने जब देखा कि एनी नहीं उठ रही, उसे बाजुओं के हिसार में उठाता हुआ लाकर बेड पर लिटाया। दिलावर खान की आंखों में अभी भी उस लड़की के लिए नफ़रत थी। बुखार में तपते हुए उसके वजूद को बेड पर लिटाया तो उसके बाल दिलावर की कमीज़ में अटक चुके थे। जैसे ही वो ऊपर हुआ तो उसके बाल खींचे। उसके चेहरे पर दर्द के आसार नमूदार हुए। हल्की हल्की आंखें वो दिलावर को देखने लगी। उसके ऊपर झुका अपने बालों को निकालने की कोशिश करने लगा। उसके ऊपर झुका अपने बालों को निकालने की कोशिश करने लगी वो। दिलावर ने जैसे ही देखा एनी उसकी तरफ देख रही है, उसने एक झटके से बालों को खींचा जो कि टूटकर उसके बटनों में ही अटक गए थे। वो गुस्से में वहाँ से चला गया। वो उठ के बुखार में तपता हुआ वजूद उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मम्मा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? इसे क्यों मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया? हर तरफ धोखे ही धोखे लिखे गए हैं। उसने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर दी। वो हकीकत कभी भी दिलावर को नहीं बता सकती थी, लेकिन जब बताने के लिए उसने ख़ुद को राज़ी किया, दिलावर उसकी हकीकत नहीं सुनना चाहता था। उसने ज़ब्त से अपनी आंखें बंद की और माजी के ख़यालों में खो गई। जहान, मेरी बात सुने। देखिए जहान, आपने मुझसे निकाह किया है और आपको पता है निकाह कोई मजाक नहीं होता। आपको पता है आपने बोला था कि हमारे फैमिली वाले कभी नहीं मानेंगे, इस वजह से हम दोनों निकाह कर लेते हैं। लेकिन अब मैंने निकाह किया है तो आप बोल रहे हैं कि आप दुबई चले जाना चाहते हैं और जब तक वापस नहीं आते तब तक मैं आपके इंतज़ार में बैठी रहूँगी। जहान, अगर इस दौरान कोई मसला खड़ा हो गया
تو پھر وہ جہان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ جہان نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جہان کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر چل رہے تھے اور یوں جہان کا چھونا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جہان یہ غلط ہے، پلیز، اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، کچھ بھی غلط نہیں ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ ویسے بھی میں تمہیں مکمل کر کے جاؤں گا نا، تاکہ تم میرا انتظار کرو۔ تمہیں انتظار رہے کب جہان آئے گا۔ میں نے اس وجہ سے تمہارے ساتھ نکاح کیا تاکہ تم کسی اور شخص کے ساتھ شادی نہ کر سکو۔ میرا انتظار کرو۔ دیکھیں جہان، اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ آپ میرے تایا جان کے بیٹے ہیں۔ میں نہیں جانتی، آپ نے مجھے یہ بولا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، پھر آپ رشتہ لے کے آئیں گے۔ دیکھیں گے ہمارا کالج ختم ہونے والا ہے۔ آپ بول رہے ہیں کالج ختم ہونے کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ جہان پلیز ایسا مت کریں۔ وہ جہان کے سینے سے لگے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ جہان اندھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میری جان، اگر تم سچ میں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے دور چلا جاؤں، الگ ہو جاؤں، تو پھر ہم دونوں کو موت ہی الگ کر سکتی ہے۔ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں کبھی ختم کر دوں گی۔ وہ غصے میں بولا۔ یہ سن کر عینی جو صبح جہان، میں آپ کے ساتھ بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ جہان نے اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے بھی مزید آگے بڑھ جائیں۔ وہ جہان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جہان گستاخیاں کرتا جا رہا تھا۔ جہان پلیز، روتے ہوئے بولی، دیکھو میری جان، میں نے بولا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تھوڑا تھوڑا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک ویسے بھی میں واپس آ جاؤں گا، پھر کر لیں گے شادی۔ یہ کہہ کر اسے اپنے قریب سے قریب کرتا گیا۔ وہ بہت ہی نازک لڑکی تھی، سمجھ نہیں پائی تھی کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں کسی مرد کی محبت نہیں محسوس کی تھی کہ مرد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب پہلی دفعہ اس شخص نے محبت دی، اسے ٹوٹ کر چاہا۔ جہان نے اظہار کیا کہ اسے محبت کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ وہ ناسمجھ لڑکی اس کی محبت میں آگے بڑھتی گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسے معلوم ہوا۔ فرزانہ بیگم اور عشرت بیگم نے اسے کہا کہ تم تو بس اس لڑکے سے طلاق دو، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ آؤٹ آف کاسٹ تھا۔ کبھی بھی ان کے خاندان کی لڑکی آؤٹ آف کاسٹ نہیں جاتی تھی۔ خانوں کی لڑکیاں کبھی کسی اور خاندان میں نہیں جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے کچھ بھی بتائے بغیر سب سے پہلے اس کا آپریشن کروا دیا گیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مل کر جہان سے طلاق دلوا دی۔ جہان نے بھی بہت ہی آرام سے طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا، مجھے جو اس کے وجود سے چاہیے تھا وہ میں نے حاصل کر لیا، مزید بھلا میں کیوں اسے اپنے ساتھ باندھ کے رکھوں گا۔ یہ سن کر اسے بہت اذیت اور تکلیف پہنچی تھی۔ کاش کہ جہان اتنا سچ اس کے سامنے نہ رکھتا۔ یہ سوچتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی جب دلاور کے ساتھ ایک ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ دلاور کہنے لگا، کل رات سے انہیں بہت تیز بخار ہے، پلیز چیک اپ کریں اور میڈیسن لکھ کے دیں۔ دلاور کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے، سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہوا ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں۔ میڈیسن دینے کے بعد چلی گئی تھی اور وہ ابھی بھی دلاور خان سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے بستر سے نکل رہی تھی۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک عشرت بیگم اس کے پاس بیٹھی رہی۔ فرزانہ بیگم تو ابھی تک اسے ناراض تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ تایا جان اور چچا جان تو اس معاملے سے بالکل دور تھے، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ مما، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کشور بیگم جو کہ کچن میں کام کر رہی تھی، انہوں نے مڑ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مما دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اینی کو طلاق دے دوں۔ دیکھیں وہ بہت کم عمر ہے، میں اینی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ تمہیں معلوم ہے
میری 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، تمہاری خالہ جان کی 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اور وہ تو اس وقت 18 سال کی عمر میں ہے، وہ تمہیں بچی کیوں لگ رہی ہے؟ عشرت بیگم نے غصے میں کہا۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ میری نظر میں وہ بچی ہی ہے، میری عمر دیکھیں، 35 سال کا ہوں، اور وہ چھوٹی سی بچی۔ مما میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ویسے بھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ایک بد کردار لڑکی کو میرے پلو سے باندھ دیا ہے، اس نے جس قدر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ عشرت بیگم کے ہاتھ رکے، انہوں نے مڑ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو خونخوار نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اپنی ماں کے ساتھ کچھ کر دے گا۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ عشرت بیگم کمرے میں گئی تو اینی کی بخار میں تپ رہی تھی۔ اینی غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لڑکی میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس شخص کو اپنے پاس مت آنے دینا، میں اسے محبت سے اور پیار سے سمجھا لوں گی، ہر چیز کے بارے میں بتا لوں گی۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہیں اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اسے اپنے پاس لانے کی، پہلے نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ اللہ کر کے ہم نے کیسے ہر چیز کو ہینڈل کیا تھا، پھر اس بچے کو ختم کروایا، اس کے بعد تمہاری عدت پوری کروائی، تمہارا اس کے ساتھ 1 ہفتے کے اندر نکاح کروایا۔ ہم نے کتنا کچھ کیا، کیا تم تھوڑا سا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ وہ غصے میں بولی، اور وہ بخار میں تپتے ہوئے وجود کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے ماں نے بےعزتی کی، اب وہ ڈانٹ رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ اس کا دل گھبرانے لگ گیا تھا۔ پہلے فرزانہ بیگم اسے ڈانٹ کر گئی تھی، اب عشرت بیگم ڈانٹ رہی تھی۔ شاید اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا، وہ جہان کی محبت میں مبتلا ہوئی تھی، جیسا جہان بولتا گیا ویسا کرتی گئی۔ وہ کسی سے ہمدردی کی امید رکھتی تھی۔ پہلے اس نے اپنے بچے کے کھونے کا غم محسوس کیا، جہان کی بے وفائی کا، اب گھر والوں کا یہ رویہ، یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ سارا دن اکیلی کمرے میں رہتی تھی، ملازمہ ہی آ کر اسے میڈیسن بھی دے کر گئی تھی، کھانا بھی دے کر گئی تھی، اور آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا شاید وہ کسی کے لیے اہم ہی نہیں۔ سارا دن وہ بستر میں منہ چھپائے روتی رہی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، اب تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، لیکن ایک دفعہ بھی دلاور اس سے ملنے نہیں آیا۔ عشرت بیگم اور فرزانہ بیگم دونوں پریشان تھیں۔ آج کتنے دنوں بعد وہ واپس آئی تھی، سیدھا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ مما پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں دل بہت بے چین تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو۔ سب کا رویہ اس کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، سبھی اب محبت سے پیش آتے تھے سوائے دلاور کے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہونے لگ گئی تھی، دلاور سے محبت کرے، بہت زیادہ کرے، جیسے جہان نے اسے دھوکہ دیا دلاور اسے دھوکہ دے۔ یہ خوش ہو اس کے دل میں یہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ کبھی دلاور کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ دل ہی دل میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دلاور سے محبت کرنے لگی ہو، کیونکہ ہر لمحہ اس کی سوچوں میں دلاور ہی ہوتا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ چھت کو گھور رہی تھی، اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی بھی اسے ہلکا ہلکا بخار تھا، اسی بارے میں سوچتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کو کچھ ٹھنڈا محسوس کر کے اس نے آنکھ کھولی تو دلاور اس کے تکیے کے پاس بیٹھا ہوا اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا۔ جب بخار کم نہیں ہوا تو ہاسپٹل سے واپس کیوں آئی؟ مما نے بتایا ہے کہ تم وہاں پر ضد لگائی ہوئی تھی، تم نے گھر جانا ہے، وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ آپ کون سا ایک دفعہ بھی ہاسپٹل آ کر میرا حال پوچھنے آئے تھے؟ یہ کہہ کر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن دلاور نے بھی کوئی بات نہیں کی اور اس کی پیشانی پر ابھی بھی پٹیاں کیے جا رہا تھا۔ اتنا شدید بخار ہے تمہیں، مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کیوں تمہیں اتنا زیادہ بخار ہو جاتا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اب کی بار وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا، لیکن لہجہ وہی غصے والا تھا۔ دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میری بات کو اگنور کرو گی تو دوبارہ کمرے میں بھی نہیں آؤں گا۔ یہ تمہیں شکوہ ہے کہ میں تم سے ملنے نہیں آیا، کبھی تم ہوش میں ہوتی تو آتا، گھنٹوں تمہارے پاس بیٹھا ہوتا تھا، ماتھے پر پٹیاں کرتا رہتا تھا، تمہاری خدمتیں کرتا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دور جا کر دکھاؤ، اتنے زیادہ
نقشے دکھانے کے بعد۔ پتہ نہیں کہاں کی شہزادی ہو تم۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اور یہ کوئی اور ہی دلاور لگ رہا ہے، یہ وہ والا دلاور نہیں لگ رہا۔ دلاور نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، چچی جان بتا رہی تھی کہ تمہیں بہت ساری خوبصورت خوبصورت جگہیں دیکھنے کا شوق ہے، تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا اگر تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھوں کو دھیرے دھیرے سہلاتا ہوا بولا۔ وہ فوراً ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سچ میں آپ مجھے میری فیورٹ جگہ پہ لے کے جائیں گے؟ آپ بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ ان کی بات دلاور نے بساختہ ہی اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا دیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر اینی کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ اب میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہیں دلاور؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے اب کی بار شادی سے۔ سچ میں دلاور کے ایسے بیہیو سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں ڈر لگے گا، لیکن مجھے بھی افسوس ہوا تم نے مجھے حقیقت نہیں بتائی۔ میں نادان تھی، مانتا ہوں تم نے مجھے بہت بڑا قدم اٹھایا، لیکن کم از کم تمہیں مجھے بتا دیتی۔ اتنا بڑا الزام لگایا، تم پہ شک نہ کرتا، اتنا بڑا تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ میں جانتا ہوں سب کے رویے کی وجہ سے تم اتنا زیادہ بیمار ہوئی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ ہو۔ آخر مجھے چاچو جان کے سامنے آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے پیدا ہوتے ہی تمہیں میرے ساتھ منسوب کیا گیا۔ تم میری بچپن کی منگ ہو، میرے چاچو جان کی بیٹی، میری دلہن بنے گی، میری بیوی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے تمہارے اور جہان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اتنا لا علم نہیں تھا، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ہم دونوں نے نکاح کیا ہوا ہے، اور بھی نہیں پتہ۔ ہم لوگ اپنے تعلق میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ۔ جہان کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا۔ خدا گواہ ہے اگر مجھے معلوم ہوتا تو اس شخص سے محبت کرتی ہو، اگر وہ بھی تم سے سچی محبت کرتا تو میں خود تم دونوں کی شادی کرواتا۔ وہ ابھی بھی مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا، اینی نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میری زندگی میں اب جہان نامی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر میں بھول چکی ہوں۔ اب میری زندگی میں آپ ہیں، جس نے صرف اور صرف اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے کبھی کسی مرد نے محبت نہیں دی، اس نے میرے وجود کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے تک ڈرامہ کیا، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ یہ کہتے ہیں یعنی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اچھا بس خاموش ہو جاؤ، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی، نہ ہی گڑے ہوئے مردے اکھیڑنا چاہتا ہوں۔ بس مجھے افسوس ہوا تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں تم سے دور رہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے یہ بات نہیں کہ میں تمہیں بلاتا نہیں تھا، تمہارے پاس نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ ہم بچپن کی تم میری منگ تھی، بچپن سے تمہیں میرے نام سے جوڑا گیا، بتایا گیا ہم دونوں کی شادی ہوگی، سبھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا تم نے قدم اٹھایا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں۔ پہلی رات تو میرا جی چاہ رہا تھا تمہارا گلا دبا دوں، ختم کر دوں۔ وہ ضبط سے بولا، اب ختم کر دیتے نا، مار دیتے مجھے۔ میں نے اتنا بڑا فیصلہ اٹھایا۔ اب کی بار اٹھ کے بیٹھ گئی، سارے بال بکھرے ہوئے تھے۔ دلاور نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، کہنے لگا، ایسا نہیں کر سکتا، میں اتنا پاگل نہیں ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر تک ایسے ہی لگے اس کی پشت کو سہلاتا رہا، اور وہ دھیرے دھیرے اسے باتیں کرتا ہوا۔ ہلکی ہلکی رات گزر رہی تھی اور ان دونوں کی سرگوشیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آج پہلی دفعہ دلاور نے اسے محبت دی، اتنی محبت دی، اتنا ٹوٹ کر چاہا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی دلاور اسے اتنی شدید محبت کرنے لگ جائے گا۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ دلاور جیسے شخص اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ کاش کہ پہلے ہی وہ دلاور کا انتخاب کرتی، پہلے ہی اسے دلاور کی محبت مل جاتی، کبھی زندگی میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اگلے دن اس کا بخار بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا، بہت زیادہ خوش بھی لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتی گئی۔ رات جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، ابھی تک اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی دلاور گھر میں داخل ہوا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، آنے میں اتنی دیر آپ کر دیتے ہیں نا کہ بس بندہ کیا بتائے، آپ کے انتظار میں بالکل سوکھ جاتی ہوں۔ وہ اپنے لب اس کی گال پہ رکھتے ہوئے بولی، اور یہ اس کی عادت تھی، وہ جب بھی آتا تھا اس نے یہ حرکت ضرور کرنی ہوتی تھی، اور یہ لمحے اسے بہت خوبصورت لگتے تھے۔
جب وہ دلاور کی باہوں میں کھڑی ہو کر اسے ٹھیروں باتیں کرتی تھی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، ایسے ہمیشہ میرا انتظار کرنا، کبھی آنے میں دیر ہو جائے تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ادھر تو دیکھیں، ہمیشہ کہتے ہیں لیکن ہم پھر بھی آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی اور کبھی بھی اپنے ماضی پر، اپنی نادانیوں پر اینی کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ کاش کہ وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی، لیکن مرد کے بہکاوے میں آ کر اکثر عورت ایسے قدم اٹھا جاتی ہے جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ ہر لڑکی کو زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو دلاور جیسا شوہر نہیں ملتا۔